اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 53ویں کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر قیادت ہوا، جس میں وزراء اور کابینہ ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ کافی طویل اور سیر حاصل گفتگو ہوئی خیبر پختونخوا کے اگلے 2 سے 2.5 سال میں صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ ابھرتے خیبر پختونخوا کی ترقیاتی آبجیکٹیوز، اصلاحات اور ساتھ ہی ساتھ مختلف محکمہ جات میں بہترین کارکردگی، جیسے کہ ہمارا شیوا ہے، جیسے کہ ہماری روایت ہے، اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اور مزید بہتری لانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ریگولر ایجنڈا آئٹمز جو ہے وہ 11 تھے، جس میں 2 ایڈیشنل ایجنڈا آئٹمز بھی ڈسکس ہوئے۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کا کیا فیصلہ ہوا، جس میں سب سے پہلا ایک زبردست فیصلہ ہوا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے۔ جو ہمارا پورا بلڈ رجیم ہے، اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اس بلڈ کی ٹرانسفیوژن سیف ہو، لوگوں کو سہولت ملے، اور جو مریض یا جن کو خون کی ضرورت ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور ہو سکے۔ اس میں 3 اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ جو ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز ہیں، RBCs، ان کی آؤٹ سورسنگ کے بارے میں بات ہوئی۔ دوسری بات، یہ آؤٹ سورسنگ جو ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن امپلیمنٹ کرے گی۔ اور تیسری بات، جس کے ساتھ ایڈیشنل بھی آج فیصلے ہوئے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کا میں سمجھتا ہوں کہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، صحت کارڈ پلس۔ ان کابینہ ممبران نے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کو بھی ہم صحت کارڈ پلس کے تحت لے آئیں۔ اس کے حوالے سے محکمہ صحت نے اپنی تجاویز دی اور کابینہ نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کی اپروول دے دی، منظوری دے دی باقاعدہ طور پر۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ لیور ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ، یہ 2 ایسی ٹرانسپلانٹس ہیں جو کہ غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے غریب لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ ہدایات جاری کر دی کہ صحت کارڈ پلس کے تحت، جیسے ہم نے کورونا مریضوں کے لیے ایک آپشن ڈال دی ہے کہ وہ صحت کارڈ پلس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں، آج کابینہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ ہدایات دی کہ لیور ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کا علاج بھی صحت کارڈ پلس کے تھرو ہو۔ اس کے حوالے سے محکمہ صحت کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ MTI ایپلیٹ ٹریبیونل لاء میں امینڈمنٹ کر دی گئی، جس کو ایک جج جو ہے اس کو چیئر کریں گے، اس کے ساتھ 2 وکلاء ہوں گے۔ MTI کے حوالے سے جو ٹرائیبیونل میں جو ایپلیٹ ٹرائیبیونل ہے، اس کی تشکیل کے حوالے سے پورا فیصلہ ہوا۔ یہ تینوں ممبران جو ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے مشاورت سے ہوں گے۔ ایک اہم فیصلہ جو کہ پرائمری کیئر کے حوالے سے، ہمارے بڑے ہسپتالوں پر اس لیے زیادہ بوجھ ہے کہ ہمارے پرائمری کیئر کے انسٹیٹیوشنز کو مزید سٹرینتھن ہونا ضروری ہے۔ تو پرائمری کیئر جو کمیٹیز ہیں، اس کی ریکانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات ہوئی، اور ہیلتھ مینجمنٹ کمیٹیز کے بارے میں بھی۔ پشاور میں پائلٹ کے طور پر جو پائلٹ پروجیکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں، اس میں پشاور کی کمیونٹی ڈسپینسری CDs جو ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی، جس کو متعلقہ ڈسپینسری کے ہیڈ چیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ 2 کمیونٹی ممبران ہوں گے اور ایک سیکٹری ولیج کاؤنسل ہوگا۔ یہ جو ہے اپنی ڈسپینسری کے معاملات کو دیکھیں گے، سپروائز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہتری کے لیے ان کو فنڈز بھی دے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو کیٹیگری C ہاسپٹلز ہیں اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے لیے بھی ہیلتھ مینجمنٹ کمیٹیز جو ہے ان کی فارمولیشن کا فارمولہ طے پایا، اور یہ ٹارگٹ دے دیا گیا محکمہ صحت کو کہ جو پرائمری کیئر کی جو ہمارے ادارے ہیں، جن میں BHUs، RHCs، THQs، کمیونٹی ڈسپینسریز اور کیٹیگری C اور D ہاسپٹلز، ان کی انفراسٹرکچر، ان میں سروس ڈیلیوری کو بہترین کیا جائے تاکہ بڑے ہاسپٹلز کے اوپر برڈن کم ہو۔ ایک جو اہم فیصلہ آج ہوا ہے کابینہ میں، وہ IDAP، ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پنجاب، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت مل کر ہمارے 25 DHQs سیٹلڈ ایریاز میں جو، اور 7 DHQs جو ہے وہ قبائلی اضلاع میں، ان کی اوور آل رینوویشن، انفراسٹرکچر کی بحالی، وہاں پہ سروس ڈیلیوری کو امپروو کرنا، وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی آج کابینہ نے باقاعدہ طور پر منظوری دے دی۔
جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل تھا اس میں 2 مزید ادارے ایڈ ہوئے جو پشاور کے بالکل سینٹر میں ہے، پشاور کے ہب میں ہے. ایک مولوی جی ہسپتال وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا، اور ایک صفت غیور چلڈرن ہسپتال وہ بھی اس پروپوزل میں ایڈ کیا گیا کہ آئی ڈیپ کے ساتھ مل کر ان کی بھی کیپیسٹی بلڈ ہو، ان کو بھی ہم مزید بہتر بنائیں. تو مولوی جی اور صفت غیور ہسپتال اور اس کے علاوہ 22 مزید جو ڈی ایچ کیوز ہیں ان کی اپ گریڈیشن آج ڈیسائیڈ ہوا. خیبر پختونخوا کی حکومت یا ہماری جو وفاقی حکومت ہے، ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا نوجوانوں کی فلاح و بہبود کا ہے. آج صوبائی کابینہ نے کے پی جوان مراکز رولز کی 2021 کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی کہ خیبر پختونخوا میں ہر ضلع میں جوان مراکز قائم ہوں گے، اور ان میں نوجوانوں کو جو فیسلٹیز ہوں گی، جن میں ای گیمنگ ہوگی، جن میں آئی ٹی کے حوالے سے ان کو ٹریننگ دے دی جائے گی، جن میں گیلریز، سمپوزیمز، وہاں پہ لائبریری، وہاں پہ چھوٹے موٹے جو انڈور سپورٹس ہیں وہ ہوں گے، تاکہ یوتھ کو ہم ایک ٹریک پر ڈال سکیں، وہ اپنے کیریئر کے بارے میں کنسلٹ کریں. وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہوں گے. جوان مراکز کے حوالے سے پائلٹ کے طور پر مردان میں جوان مرکز تیار ہے، اور پشاور کے جی ٹی روڈ کے اوپر حاجی کیمپ اڈے کے قریب ایک لوکل گورنمنٹ کی زمین ہے جہاں پہ جوان مرکز جو ہے وہ بہت جلد تیاری کے مراحل سے شروع ہو جائے گا. اس کی گراؤنڈ بریکنگ وزیر اعلیٰ خود کریں گے. تو آج جوان مراکز رولز 2021 کی بھی منظوری دے دی گئی. ایک اہم پروجیکٹ جو کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت ان کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی قیادت میں بہترین طریقے سے چلا رہی ہے، احساس پروگرام، اور اس کے بعد پھر کوئی بھوکا نہ سوئے. اس پروجیکٹ کے تحت 4 گاڑیاں جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے پہلے مرحلے میں دے دی ہیں بیت المال کو. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی رینوویشن ہے ان کی وہ بھی شروع ہو گئی ہے گاڑیوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ 11 اپریل سے فنکشنل ہو جائیں گی. تو رمضان کے لیے پشاور میں پہلے فیز میں 4 گاڑیوں سے کوئی بھوکا نہ سوئے پروجیکٹ کے تحت غریبوں کو، جو لوور مڈل طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، ان کو خوراک کی فراہمی یقینی بنا دی جائے گی. کے پی ایزمک جو کہ خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے بورڈ ممبران کی بھی اپروول کابینہ نے دے دی ہے تاکہ ہمارے اکنامک زونز کو ہم مزید بڑھا سکیں، انڈسٹری کو ہم فروغ دے سکیں، اور اس ادارے کو بہترین طریقے سے کارپوریٹ طریقے سے ہم اور اچھے طریقے سے چلا سکیں. ایک اہم پروجیکٹ جو وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو ہمارا اسکیم ہے، اس کے تحت آج کابینہ نے ہمارا جو جلوزئی کے قریب ہمارے پاس تقریباً 150 کنال کی لینڈ ہے، وہ نافٹا کے ساتھ، نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ایم او یو کی اپروول دے دی ہے، جس میں ایک فلیٹ جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ روپے کا ہوگا، لیکن وہ اتنے آسان طریقے سے ہوگا کہ کوئی بھی تنخواہ دار یا غریب بندہ جو 40,000 روپے سے کم تنخواہ پہ وہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے افورڈیبل طریقے سے وہ پے کرے گا، اس کے لیے بینک گارنٹی بھی ہوگی. تو یہ وہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے جس کو خیبر پختونخوا حکومت منون اچھے طریقے سے آگے لے کر چل رہا ہے. اس میں تقریباً 1320 فلیٹس کی خیبر پختونخوا کابینہ نے آج اپروول دے دی ہے کہ وہ نیفڈا کے ساتھ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ مل کر اس کو سٹارٹ کریں. ایک فلیٹ کا سائز جو ہے وہ 780 اسکوائر فیٹ ہوگا. یہ اس کے لیے شرائط یہ ہیں، 3 شرائط ہیں کہ ایک تو خیبر پختونخوا کا رہائشی ہو، وہ ایلیجیبل ہوگا اس کے لیے. دوسرا جو شخص یا جو بھی اس کے لیے اپلائی کرے گا اس کی 40,000 روپے سے سیلری کم ہو تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا. تیسرا جو ہے وہ بینک لیٹر آف کمفرٹ، بینک جو ہے اس کے بہاف پہ ایک لیٹر آف کمفرٹ جاری کرے گا کہ ہم ان کے ساتھ اسسٹ کر کے اس کو آگے لے کر چلیں گے. تو یہ آج فیصلہ ہوا کہ 1320 جو ہمارے فلیٹس ہیں وہ بنیں گے غریب اور متوسط طبقے کے لیے. چونکہ گندم کا سیزن آنے والا ہے، گندم کی کرشنگ کے حوالے سے بھی آج کابینہ نے فیصلہ کیا کہ منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ 1800 روپے فی من ہوگی، جو کہ وفاقی حکومت نے اپروو کی ہے اور پنجاب میں بھی یہی ریٹ ہے. تو خیبر پختونخوا نے بھی 1800 روپے فی من منیمم سپورٹ پرائس جو ہے وہ گندم کی رکھ لی ہے. ایک جو 2010 میں 12 اپریل 2010 کو ہزارہ میں اے این پی کے دور حکومت میں 7 لوگوں کو
شہید کیا گیا تھا جو کہ احتجاج پر تھے، ان کے لیے آج کابینہ نے 70 لاکھ روپے یعنی 10 لاکھ روپے فی خاندان ان کے لیے بھی اسپیشل پیکج کی اپروول دے دی ہے، کیونکہ یہ ہماری صوبائی حکومت کا ایجنڈا ہے کہ ہم غریب اور جو اس طرح کے متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں۔ آج ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہوا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی مہارت ہنرمندی کے لیے ایک اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی بنا دی گئی، اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ خیبر پختونخوا کے نام سے، جس سے نوجوانوں کو، یوتھ کو اور جو مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو سکلز یعنی ہنر مہیا کیا جائے گا۔ آج اس کی باقاعدہ اپروول دے دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بورڈ ممبران بھی ڈیسائیڈ ہوئے، جن کے نام ہے ملیحہ بنگش، شفیق الرحمان، اقبال احمد کرشی اور عفان عزیز۔ یہ 4 ان کے انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہوں گے۔ یہ کابینہ کا ریگولر ایجنڈا تھا جس پہ میں نے آپ کو مختصراً بریف کیا۔ اس کے علاوہ کابینہ کے اجلاس کے بعد وزراء کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی ایک خصوصی نشست ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ نے تمام وزراء کو، کابینہ ممبران کو یہ ہدایات جاری کر دی کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے 1 ہفتے کے اندر ای ٹرانسفر اور پوسٹنگ پالیسی لائی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہو، ایک پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے لیے عوام کو، لوگوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ دوسرا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ ممبران کو ہدایات جاری کی کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے، جو کہ ہماری جماعت کا، ہماری وفاقی حکومت کا، عمران خان صاحب کا ویژن ہے، اس کے لیے ہر کابینہ ممبر، ہر وزیر 1 ہفتے کے اندر اپنی کارکردگی جو ابھی تک اقدامات اٹھائیں اور آئندہ کے لیے بھی پلان دے دے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ ممبران کو تاکید کی کہ رمضان کے آتے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے اضلاع میں ایکٹیو رہیں، گراں فروشوں کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، تاکہ عوام کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کابینہ ممبران کو رمضان پیکج کے حوالے سے بھی بریف کیا، جس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلد میڈیا سے اور عوام سے بات کریں گے، خطاب کریں گے کہ ہم جو آنے والا رمضان المبارک ہے اس میں خیبر پختونخوا کی عوام کو کیا فیسلٹیز دیں گے۔ یہ ایک تاریخی پیکج ہوگا جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور حکومت خیبر پختونخوا عوام کو دے گی، تو اس بارے میں بھی وزراء کو بریفنگ دے دی گئی۔ اس کے علاوہ تمام محکمہ جات کے منسٹرز کو، کابینہ ممبران کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کی ریویو میٹنگز کال کریں، اپنا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پروجیکٹس ڈیو فار کمپلیشن ہے ان کے حوالے سے بہت جلد اپنی اسٹریٹجی لے کر آئے، تاکہ عوام کے لیے جو ادارے بنائے جاتے ہیں، عوام کے ٹیکس پیئر کی منی جن جگہوں پہ لگتی ہے، وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو اور عوام کے لیے کھول دی جائے۔ تو یہ آج کی کابینہ کے فیصلے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آپ سب سے مخاطب ہوں گے، آپ کو رمضان پیکج کے بارے میں بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت ہماری عوام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔